وسلم اپنے گھر والوں کو صدقے کی بڑی ترغیب دیا کرتے. حضرت عائشہ فرماتی اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کوئی زیادہ خوشحالی نہیں تھی. آدمی سوچتا یار صدقہ تو خوشحال لوگ دیتے ہیں, ہاں وہ بڑا خوشحال ہو. نا بھائی, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے عائشہ اگر آدھی کھجور بھی صدقہ دے دے یہ بھی جہنم کی آگ میں رکاوٹ بن جایا کرتی ہے. آدھی کھجور صدقہ دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ازواج کو صدقے پہ ڈالا, سخاوت کا مزاج بنایا, دینے کی طبیعت بنائی, دینے کا مزاج بنایا. اور سچ یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے گھر والوں کو دینے کا مزاج بنایا انشاءاللہ کبھی دل تنگ نہیں ہوگا اور کبھی طبیعت میں تنگی محسوس نہیں کرے گی. ورنہ بہت کچھ بھی ہوگا تو شکوہ ہوگا, ہے کیا میرے گھر میں, ہے کیا میرے گھر میں, ہے کیا میرے گھر میں. اور اگر اس کا مزاج بنا دیا دینے کا, اللہ اس کے دل کو غنی کر دے گا, اس کے دل کو کھول دے گا. کبھی اس کی زبان پہ شکوے نہیں ہوں گے تنگی کے. تو رسول اللہ حالانکہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے گھر میں بس اوقات 2 مہینے 2 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے, آگ نہیں جلا کرتی تھی. 2 سردار چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا, کھانے کی چیز میں کھجور, پینے کی چیز میں پانی, ہمارا اسی پر گزارا ہوا کرتا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے, صدقہ دے دو. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کسی شخص کے گھر میں فاقہ آئے اور مخلوق میں سے کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے اور صرف اللہ کی طرف اپنا ذکر کرے, اللہ اس کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیں گے. اور جس نے مانگنے کا دروازہ کھولا مرتے دم تک مانگتا ہی رہے گا, مرتے دم تک یہ مانگتا ہی رہے گا. تو دینے کا مزاج بنایا. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حضرت آدم حضرت حوا علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں رہائش پذیر تھے اور وہاں شیطان کو بھی مہلت ملی ہوئی تھی اور اس نے حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیا. لیکن آدم میں اور شیطان میں یہی فرق ہے, شیطان غلطی کرتا ہے اپنی غلطی نہیں مانتا, آدم کی غلطی ہوئی فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا. شیطان اور آدم میں یہی فرق ہے, شیطان اپنی غلطی نہیں مانتا, میں نے صحیح کیا, فلسفہ گھڑتا ہے, فلسفہ کرتا ہے, لوجک بتاتا ہے, عقل چلاتا ہے, نہیں ایسا نہیں ایسا, یوں نہیں یوں, میرا مطلب یوں نہیں یوں ایسا تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور حضرت آدم علیہ السلام نے یہ بتلایا اللہ غلطی قالا ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ غلطی ہو, اقرار کر لیا. اللہ نے اس دنیا میں گناہ پیدا کیا ہے, گناہ رکھا ہے, انسانی فطرت میں دونوں چیزیں صلاحیت رکھی ہے, گناہ کی طرف جائے نیکی کی طرف جائے. تو یہ ہو نہیں سکتا زہر پیدا کیا ہو اس کا تریاق نہ پیدا کیا ہو, زہر پیدا کیا ہو تریاق نہ پیدا کیا ہو. غلطی رکھی ہے تو توبہ بھی رکھی ہے, غلطی رکھی ہے تو ندامت بھی رکھی ہے, غلطی ہوئی ہے تو معافی کی شکل بھی رکھی ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا اللہ نے تریاق نہ پیدا کیا. وہ انسان کی بات ہے, وہ زمین کے اندر سے اس کا تریاق کتنا تلاش کر سکتا ہے, اس محنت کر کے اس بیماری کا علاج کتنا تلاش کر سکتا ہے. ورنہ ہر بیماری کا علاج اللہ نے زمین پہ رکھا ہے. بیماری ہے تو علاج بھی ہے, وہ انسان کی کوششوں پر ہے کہ اس کو کتنی محنت کر کے اس دوا تک پہنچتا ہے. اسی طرح گناہ بھی ایک مرض ہے, ایک بیماری ہے. یہ ہو نہیں سکتا اللہ اس کے علاج نہ بھیجتے. تو دنیا میں آدم سے پہلے آنے سے پہلے اللہ نے گناہ کا تریاق بھی بھیج دیا ہے, توبہ ہے, معافی ہے.
لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك، تیرے گندگیاں اتنی، زمین بھی بوجھل ہو گئی، زمین کی فضا آسمانوں تک یہ بھی تیرے گناہوں سے بھر چکی، اور تیرے گناہوں کی بلندی آسمانوں تک جا پہنچی، ثم استغفرتنی غفرت لك، لیکن ندامت لے کے آیا، سب معاف کر دوں، سب معاف کر دوں۔ تو بیماری ہے، گناہ ہے، تریاق بھی ہے، معافی ہے۔ کہنے لگے ربنا ظلمنا، غلطی ہو گئی، اے اللہ آپ نے معاف نہ فرمایا، آپ نے رحم نہ فرمایا، بڑا نقصان ہوگا ہمارا بڑا نقصان ہوگا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے تو یہ بھول ہوئی ہے، لیکن اپنی اولاد کے لیے ایک نسخہ دے گئے کہ معافی مانگ لینا، غلطی ہو گئی تو، کوتاہی ہو گئی تو معافی مانگ لینا، دیر نہ کرنا، بشر ہے، انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو اپنی اولاد کے لیے ایک تریاق چھوڑ گئے، راستہ بتا گئے کہ غلطی ہو بھی گئی، معافی مانگ لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے بتلایا ہے کہ اگر میرے بندے سے دن میں 70 مرتبہ غلطی ہوئی اور ہر بار مجھ سے معافی مانگی، میری کبریائی کی قسم میں ہر بار معاف کر دوں گا۔ معافی تو مانگے، اپنی غلطی کا اقرار تو نہ، شیطانیت پہ تو نہ آئے نا، غلط بھی کرے صحیح کہے، حرام بھی کرے حلال کہے، ناجائز بھی کہے جائز کہے، ہاں شیطانیت پہ نہ آئے، غلطی کا اعتراف کرے کہ غلط ہوا۔ اللہ رب العزت بھائی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور روایت میں آتا ہے بوڑھا آدمی بڑھاپے میں، صحت میں، جوانی میں بہت بڑھیا اعمال کیا کرتا تھا، تہجد میں اٹھا کرتا تھا، نوافل لمبے لمبے ہوا کرتے تھے، اور بھی نیکیوں کے کاموں میں بہت آگے ہوا کرتا تھا۔ بڑھاپا آ گیا، فرائض واجبات کر رہا ہے، لیکن اب صحت اجازت نہیں دیتی اتنا طویل قیام کر سکے، نیکیوں میں اتنی جسے کہیں کہ قوت اور طاقت دکھا سکے، اب صحت اجازت نہیں دیتی۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جیسے صحت اور جوانی میں کر رہا تھا، بڑھاپے میں وہ ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ، بڑھاپے میں اس کی ساری نیکیاں لکھتے چلے جاؤ۔ اگرچہ یہ کر نہیں سکتا، اندر حسرت رکھتا ہے اور اندر چاہت رکھتا ہے اور اندر سچا جذبہ رکھتا ہے، لکھتے جاؤ اس کے لیے۔ تو وہ نفلی عبادت تھی جو بڑھاپے اور صحت کی وجہ سے، اور جسے کہیں کہ کمزوری کی وجہ سے نہیں کر پاتا، صحت اور جوانی بھی جو کر رہا تھا وہ بھی اللہ اپنی رحمت سے اس کا ثواب بھی دے گا۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہو، پھر لمبی عمر ہے، یہ بھی اچھا ہے، اور یہ بد نصیبی کی بات ہے عمر بہت لمبی ہے لیکن اعمال اچھا نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، جوانی میں اور صحت میں کچھ عادتیں خراب ہو جائے نا تو بڑھاپے تک بھی وہ جان نہیں چھوڑتی، حالانکہ ان عادتوں میں اب لذت نہیں رہی، اب ان عادتوں میں مزہ نہیں، لیکن عادت سے مجبور ہوتا ہے، عادت سے مجبور ہوتا ہے بیچارہ، کیونکہ زندگی بھر ان گندگیوں میں، ان عادتوں میں رہا ہے۔ تو بڑھاپے کے اندر ان چیزوں میں اب اس کے لیے لذت نہیں ہے، لیکن عادت سے مجبور ہے، عادت سے مجبور ہے۔ کسی کو صحت اور جوانی میں قرآن کا ذوق ملا تو بڑھاپے کے اندر قرآن کی توفیق ملی ہوئی ہے، اور کسی کو بدقسمتی سے ٹی وی کی اسکرین پر گندگیوں کو دیکھنے کا مزاج بنا، بڑھاپے کے اندر بھی انہی گندگیوں میں دیکھتے دیکھتے مر گیا۔ کیا بدنصیبی ہے، کیا بدنصیبی ہے۔ صحت اور جوانی میں نمازوں کا عادی نہیں بنا، بڑھاپے میں کوئی کام نہیں ہے، لیکن عادت جو نہیں ہے اس کی توفیق ہی نہیں مل رہی، دن رات فارغ ہے، نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی، نیکی کی توفیق نہیں مل رہی ہوتی۔ تو بس اوقات بڑھاپے میں ان چیزوں کی لذت نہیں ہے، مزہ نہیں ہے، لیکن عادت جو نہیں بنی،
طبیعت ہی نہیں بنی تو بڑھاپے کے اندر اس کی توفیق ہی نہیں ہوتی. اور سچی بات ہے، بیماری اور بڑھاپا اگر نیکیوں سے خالی ہو نا زندگی، بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے، بڑا خوفناک ہوتا ہے. اور سبحان اللہ، تنہائی ہے، سبھی نے دائیں بائیں سے چھوڑ دیا ہے، لیکن نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے، مزے لے رہا ہے قرآن کی تلاوت سے، تنہائی میں اپنے اللہ سے مانوس ہے. اس کے لیے وہ تنہائی بھی جلوت ہے، اس کی تنہائی بھی بڑی روشن ہے، اس لیے کہ نیکی کی توفیق ملی ہوئی ہے. اور جو بڑھاپا نیکیوں سے خالی ہو، میں عرض کر رہا ہوں بڑا خوفناک ہوتا ہے. وہ تنہائی کاٹتی ہے، وہ بڑھاپا کاٹنے کو دوڑتا ہے. تو وہ بڑا خوش نصیب ہے جسے اللہ نے صحت میں، جوانی میں، اچھے حالات میں نیکی کا مزاج دے دیا، نیکی کی توفیق دے دی. بھائی بڑھاپا تو آیا ہی کرتا ہے نا، اعصاب تو کمزور ہوئے ہی کرتے ہیں نا، یہ ہمیشہ صحت کہاں رہا کرتی ہے. لیکن وہ بڑا خوش نصیب ہے جس کا مزاج عبادت کا بن گیا، اور پھر عمر کے ساتھ ساتھ اس کی عبادت کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. یہ بڑا خوش نصیب ہے. گناہوں پہ جری ہونا، گناہوں پہ فخر کرنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، دور دور بھی اس کا سچے مسلمان سے تعلق نہیں. گناہوں پہ جری ہونا، گناہوں پہ فخر کرنا، گناہوں پہ اصرار کرنا، اس کا ایمانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے. والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. عربی زبان میں جو لفظ فا ہے اس کا معنی ہے فوراً، ادھر غلطی ہوئی ادھر استغفار، ادھر غلطی ہوئی ادھر سچی توبہ. فاستغفروا لذنوبہم ولم یصروا علی ما فعلوا. اپنی کیے پہ اصرار نہیں کرتا، ہاں ندامت کے آنسو بہاتا، شرمندگی کا اظہار کرتا. گناہ بری چیز ہے، لیکن گناہ پہ اصرار اس سے برا ہے. اور گناہوں پہ فخر کرنا اور گناہ کو اسٹیٹس بنانا، اس سے تو ایمان چلا جاتا ہے. اس کا ایمانی زندگی سے کوئی جوڑ نہیں ہے. نیک سے نیک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن وہ توبہ کے ساتھ اسے دھو لیتا ہے، ندامت کے ساتھ اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے. اس لیے کسی گناہگار کو اس کی توبہ کرنے پر اسے شرمندہ مت کرو. تمہیں کیا پتا اس توبہ کی برکت سے وہ اللہ کے کتنا قریب ہو گئے. کسی کی غلطی دیکھ کر اسے شرمندہ مت کرو، کیا پتا اس نے کیسی توبہ کی ہے تنہائیوں میں، اور وہ اللہ کے کتنے قریب ہو گیا ہے. سچے مسلمان کے تو یہی نشان. نظام حکومت، نظام معیشت، نظام زندگی، قومی نظام، اس کے تذکرے، اس کے سوچ و بچار، اہل دانش، اہل فکر اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا، یہ دنیا کا آج معمول چلا رہا ہے. ایک اور نظام ہے، گھریلو نظام، خاندانی نظام. یہ محفوظ بھی ہو، مضبوط بھی ہو. گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط بھی ہو، محفوظ بھی ہو. سارا معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے کہ کس فضا میں اس نسل کی پرورش ہوئی ہے. مشینیں خود نہیں چلا کرتی، پرزے خود نہیں ہلا کرتے، بازار خود بخود نہیں چلا کرتے. زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ آنے والی نسل کس ماحول کی پیداوار ہے. گھر ساری سوسائٹی کی بنیاد ہے. گھریلو نظام، خاندانی نظام کسی قوم کی آئندہ
تصویر کی نشاندہی کیا کرتا ہے کہ یہ قوم کیسی بنے گی آگے. گھر کا نظام، خاندانی نظام محفوظ ہو، مضبوط ہو، اس پر مضبوط معاشرہ کھڑا ہوا کرتا. یہ مضبوط سوسائٹی کی بنیاد ہے، یہ ایک اچھی نسل کی پیداوار کی بنیاد ہے. بس اوقات ہم سوچتے ہیں ہمارا نظام معیشت، نظام آباشی، نظام سیاست اور بازار کا نظام اور ہمارے علاج معالجے کا نظام ٹھیک ہو جائے. ہاں، کبھی اللہ کرے کوئی دانشور سمجھ بوجھ رکھنے والے قوم کے سچے خیر خواہ اس پر بھی سر جوڑ کے بیٹھیں کہ ہمارا نظام زندگی، ہمارا گھریلو نظام کیسے ٹھیک ہو. کس مصیبت کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ عدالتوں کا رخ کیجئے تو 100 میں سے 98 کیسز ہیں طلاق اور خلا کے. 100 میں سے 98% کیسز طلاق اور خلا کے ہیں. یہ رکھنا نہیں چاہتا، وہ رہنا نہیں چاہتی. تو کون سے یہاں منصوبے کامیاب ہونے ہیں؟ جب ایسی تخریبی ماحول سے آنے والی نسل کی پیداوار ہوگی تو بتائیے وہ کسی بھی منصوبے کو کیا تعمیر کر سکتا ہے؟ اس نے قوم کی کیا تعمیر کرنی؟ جس کی پوری زندگی اپنی ٹوٹ پھوٹ کے شکار ہو اور اس کی پیداوار ہی ایسے ماحول سے ہوئی ہو، اس نے کیا تعمیر کرنی؟ تو نظام زندگی، گھر کا نظام، خاندان کا نظام مضبوط ہو، محفوظ ہو، مضبوط ہو، محفوظ ہو. اپنے بچیوں کا گھریلو زندگی، اپنے نوجوانوں کی گھریلو زندگی صحیح بنیادوں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے بچوں میں اور اپنی بچیوں میں شرم و حیا کا جوہر پیدا کریں. پھر مردوں میں، نوجوانوں میں نرمی، شفقت، خیر خواہی یہ خلق پیدا کریں. اور اپنی بیٹیوں کو جب گھروں سے رخصت کریں تو یہ ان کے دل و دماغ میں بٹھا دے کہ تیری سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ تیری شوہر کے تیرے دل میں احترام ہو اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے. یہ تیری سب سے بڑی عبادت ہے. جہاں مرد کی طرف سے شفقت ہوگی، عورت کی طرف سے اطاعت ہوگی اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہوگا، وہ گھر دنیا کی جنت ہوگی. وہ دنیا کی جنت ہوگی. اور اللہ نہ کرے بیوی نافرمان اور سرکش ہو اور مرد غسیلہ اور تشدد کرتا ہو اور شرم و حیا کا جوہر وہاں یا نایاب ہو تو جہنم کے لیے مرنا ضروری نہیں، یہ دنیا کی جہنم بھی اس کے لیے کافی ہو جاتی. پھر مرنا ضروری نہیں جہنم کے لیے، یہ دنیا کی جہنم بھی کافی ہو جاتی. گھریلو نظام ٹھیک ہو جائے، خاندانی نظام ٹھیک ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت بنیادیں بتائی، یہ اخلاق بتائے ہیں کہ اپنے گھروں میں مردوں کی خوبی ہے نرمی سے، اخلاق سے، لطف سے پیش آئیں اور عورتوں میں فرما برداری اور اطاعت ہو اور شرم و حیا اس گھر کا حسن ہو. اللہ رب العزت ایسی مبارک زندگیاں نصیب فرما دے.